السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز. اپنے آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم نہرو رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو اگست 1928 میں جو ہے پیش کیا گیا تھا، جو سائمن کمیشن دہلی مسلم پروپوزلز کے بعد جو ہے اس کو پیش کیا گیا تھا. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سائمن کمیشن نے اپنے رپورٹ کو جو آیا انڈیا یہاں پہ اپنا جو ہے رپورٹ مرتب کر کے اس نے جو ہے برٹش پارلیمنٹ میں اس کو 1927 میں پیش کیا، تو اس وقت انڈیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ سیاسی جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ کشیدہ تھی. بہت زیادہ ایون مسلمز اور ہندو آپس میں جو ہے ان کے قدم غتہ ہو گئے تھے خلافت موومنٹ کے ختم ہونے کے بعد. تو بالکل حالات بالکل صحیح نہیں تھے. تو کانگریس نے جو ہے کیا کیا، کانگریس اینڈ مسلم لیگ ریجیکٹڈ دا ریکمنڈیشنز آف کمیشن کو سائمن کمیشن کے جو یعنی سفارشات تھے وہ بالکل جو ہے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ان کو جو ہے ریجیکٹ کیا اور مسترد کر دیا اس کو. اور ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ فروری 1928 میں جو ہے بلائی گئی، جس میں یعنی جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تھے انڈیا کے اس کے بارے میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. اور اس میں اگرچہ مسلمانوں کے جو ہے مطلب نمائندے اس میں شامل تھے، لیکن ایک تو وہ ایکٹیو، ایک طرف سے اگر وہ ایکٹیو نہیں تھے، دوسری طرف سے وہ جو ہے اس میں باقاعدہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا، صرف جو ہے دستخط کی حد تک جو ہے وہ محدود رہے. تو کانفرنس میں جو ہے کمیٹی جس کو یعنی یہی ڈٹرمائن کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یعنی جو مستقبل کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے متعلق آپ ریفارمز تیار کر لے اور اس کو جو ہے پھر پیش کرے. تو اس کمیٹی کا جو ہے صدر یا پریزیڈنٹ وہ جو ہے موتی لال نہرو کو جو ہے بنایا گیا، اور کمیٹی نے جو ہے ایک رپورٹ بنایا اور اس کو جو ہے نہرو رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس رپورٹ کو اس نے بنایا اور جو ہے برٹش کو جو ہے انگریز کو جو ہے اس کو پیش کر دیا. اور وہ رپورٹ کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈالی تھی، وہ یہ ہے کہ فل رسپانسیبل گورنمنٹ آن دا ماڈل آف کانسٹیٹیوشن، یعنی فل رسپانسیبل گورنمنٹ یعنی ہندوستان میں بنایا جائے. اور دوسرا یہ کہ سیپریٹ الیکٹوریٹس ول بی ریپلیسڈ ود جوائنٹ الیکشن ود ریزرویشن آف سیٹس فار مائنارٹیز، یعنی اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹس نہیں ہوں گے، اگرچہ اس میں یعنی اقلیتوں کے لیے نشستیں ان میں ہوں گی، لیکن جو جداگانہ انتخابات ہے اس کو جوائنٹ الیکشن کے ساتھ یعنی ضم کر دیا، اس کو ریپلیس کر دیا جوائنٹ الیکشن کے ساتھ، یعنی سب کے الیکشن جو ہے ایک ساتھ ہوں گے، مسلمانوں کے یا مائنارٹیز کے الیکشنز الگ نہیں ہوں گے. دا فارن افیئرز، ڈیفینس اینڈ آرمی شوڈ بی انڈر کنٹرول، یعنی جو ڈپارٹمنٹس ہے یعنی فارن افیئرز وزارت خارجہ کا اور دفاع کا، آرمی، یہ سب جو ہے وہ پارلیمنٹ اور وائسرائے کے کنٹرول میں ہوں گے. سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام ممبئی ود ہر نیو پروونس، یہی وہ پچھلی بات ہے جس کو دہلی مسلم پروپوزل میں بھی کہا گیا تھا کہ سندھ کو جو ہے ممبئی سے الگ کیا جائے گا. فل پروونشل اسٹیٹس ول بی گیون ٹو NWFP اینڈ بلوچستان، یعنی بلوچستان اور NWFP میں بھی پورا جو ہے ان کو صوبے کے اختیارات ان کو دیے جائیں گے. صوبے میں باقی صوبوں میں جو جو چیزیں متعارف ہے تو یہیں پہ بھی وہی چیزیں متعارف کریں گے. یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ول بی اسٹیبلشڈ ان سینٹر، یعنی وحدانی طرز حکومت جو ہے وہ سینٹر میں قائم کی جائے گی. یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو سینٹر میں بنایا جائے گا. اور اردو شوڈ بی میڈ آفیشیل لینگویج، اور جو ہندوستان کا برصغیر کا جو آفیشیل لینگویج ہے وہ جو ہے دفتری جو زبان ہے وہ اردو جو ہے اردو زبان جو ہے وہ یعنی کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کو لاگو کیا جائے گا. اس کے رزلٹ کیا ہوئے کہ جواہر لال نہرو نے اس کو جو ہے موتی لال نہرو نے اس کو پیش کیا اور اس کو پریزنٹ بھی کیا. انہوں نے کیا کیا، کانگریس ایکسیپٹڈ دا پوائنٹس، اس میں جو ہے اس کمیٹی میں چونکہ مسلمان بھی تھے، باقی مائنارٹیز بھی تھے، ہندو بھی تھے، تو کانگریس نے جو ہے چونکہ انہوں نے خود بنائے تھے اس پوائنٹس کو، اس نے امیجیٹلی فوراً اس کو قبول کیا اور
یہی جو ہے حکومت کو یہی دھمکی بھی دی کہ اگر ان پوائنٹس کو، ان رپورٹ کو جو ہے دسمبر 1929 تک جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو نو کوآپریشن، عدم اعتماد تحریک جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کر دی جائے گی انگریز کے خلاف۔ آل پارٹیز کانفرنس واز ہیلڈ ٹو ڈسکس دا رپورٹ، پھر مسلمانوں نے جو ہے دوبارہ سر جوڑ شروع کیے اور انہوں نے جو ہے اس رپورٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہے اپنے تمام یعنی پارٹیز کو بلایا اور ایک جو ہے کانفرنس منعقد کی گئی۔ قائد اعظم نے جو ہے اس میں یعنی نہرو رپورٹ میں 3 امینڈمنٹس جو ہے اس نے پیش کیا کہ نہرو رپورٹ کو جو ہے ہم اس صورت میں ایکسیپٹ کریں گے اگر اس میں 3 چیزیں جو ہے اس میں امینڈمنٹس کیے جائیں، اس میں ترامیم کیے جائیں۔ ایک تو یہ کہ 1/3 ریپرزنٹیشن فار مسلمز ان سینٹر، یعنی 33% جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ نمائندگی دی جائے ان کو سینٹر میں، مرکز میں۔ اور دوسرا ریپرزنٹیشن ان بنگال اینڈ پنجاب اکارڈنگ ٹو پاپولیشن، پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کی اکثریت کے حساب سے جو ہے ان کو نمائندگی دی جائے، کیونکہ وہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے تو اس لیے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے ان کو نمائندگی دی جائے۔ اچھا، ریزیڈوری پاورز ول بی گیون ٹو پروونسز انسٹیڈ آف سینٹر، یعنی اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ صوبوں کو جو ہے خود مختار بنایا جائے اور صوبوں میں جو ہے خود مختار حکومت قائم ہو، کہ وہ بالکل ڈیپینڈنٹ نہ ہو سینٹر پہ، اور جو پاورز ہے، جو اختیارات ہے وہ ان کو دیے جائے۔ تو یہ اس نے یہ امینڈمنٹس اس نے پیش کر دی اور یہ ان کو اپنے سفارشات جو ہے یہ پیش کر دیا، لیکن اس کو بھی جو ہے کانگریس نے بالکل ریجیکٹ کر دیا، اس کو بالکل ان کا انکار کر دیا اور ان کو نہ مانا کہ ہم جو ہے ان امینڈمنٹس کو، ان ترامیم کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور نہرو رپورٹ جو بھی ہے اس کو جو ہے 29 دسمبر 1929 تک اس کو لاگو کیا جانا چاہیے، ورنہ ہم جو ہے اپنا دوبارہ سے تحریک عدم اعتماد یعنی نو کوآپریشن، عدم اعتماد نہیں بلکہ یعنی عدم تعاون، اس سے پہلے بھی ہم نے شاید اس کو عدم اعتماد کہا تھا، یہ جو ہے اردو میں آپ اس کو عدم تعاون کہہ سکتے ہیں کہ نو کوآپریشن مین تعاون، اور نو کوآپریشن موومنٹ ہم جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو ہے نہرو رپورٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے اپنے لیکچر میں وہ 14 پوائنٹس آف قائد اعظم ہم یعنی اس کو ڈسکس کریں گے جس نے جو ہے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں یا اس کے جواب میں وہ اپنے سفارشات پیش کی۔ باقی یہ جو ہے آپ لوگوں کو جو نوٹس ملے ہیں کائنڈلی ان کو اچھی طرح سے اپنے نوٹس میں دیکھ لیں، اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو آپ کو سمجھ لگے، اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، وہ اپنے پاس نوٹس کی صورت میں لازمی سیو کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔